والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، دونوں کے لیے صبر کا تقاضا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہی جنت ہے۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، بری باتیں ہیں، برا کلام ہے، فلمیں ڈرامے ناچ گانے دیکھ کر ٹائم پاس کرنے والی بات ہے، سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرنے والی بات ہے، فضولیات کے اندر مبتلا ہو کر وقت، ان سب سے بھی اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ جہاں حلال سے رکنا صبر ہے نا، تو وہاں حرام سے اجتناب تو پوری زندگی کا روزہ ہے۔ ایک روزہ وہ چند گھنٹوں کا ماہ رمضان میں فرض ہے، ایک روزہ پوری زندگی کا، وہ صبر کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، گناہوں سے اجتناب کرنا، گناہوں سے دور رہنا۔ باقی صبر کے بہت پہلو ہیں۔ ہمارا خیال ہے بس پیر پہ کانٹا چبھ گیا تو صبر کر لو، اس پر بھی ثواب ہے، کوئی شک نہیں۔ چراغ بجھ گیا، حضور نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صبر ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ مگر صبر اللہ کی اطاعت میں آنے والی مشقت کو جھیلنے کا نام بھی ہے۔ فجر کے لیے اٹھنا ہے، اب راتیں مختصر ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اٹھنا تو پڑے گا نا، نیند کی قربانی دینا پڑے گی، یہ اطاعت میں صبر ہے۔ حرام میں، گناہ میں لذتیں نظر آ رہی ہیں ظاہری طور پر، وقتی طور پر حرام اٹریکٹ کرتا ہے، راتوں رات جو ہے ملینئر بلینئر بن جاؤ، نہ جانے کیا کچھ ہے، لیکن نہیں، حرام ہے، اس حرام سے بچنا، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک صبر ہے دنیا سے صبر، کیا مطلب؟ یہ دنیا کھینچتی ہے، اس میں اٹریکشن ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائی، آیت نمبر 7 میں ذکر آتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، زمین پر جو کچھ ہم نے اس کو زینت دی ہے، اللہ کہتا ہے اٹریکشن رکھی ہے، یہ دنیا کھینچتی ہے، لیکن کیوں اس میں زینت رکھی؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے، اللہ کے حکم پر حرام سے بچتے ہیں کہ نہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں کہ نہیں، یہ ہے جو ہمارے امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں اٹریکشن تو ہے، دنیا کھینچتی ہے، اور بڑا آج کل زینت نظر آ رہی ہے۔ جناب برابر سے اگر کروڑوں کی گاڑی گزرے تو اندر کچھ تو فیلنگ آتی ہے نا جس کے پاس نہ ہو، کیا خیال ہے جی؟ دائیں بائیں سے گزرتے ہوئے کسی کا محل دیکھ کر کچھ تو فیلنگز اندر آتی ہیں نا، ہاں اگر وہ کسی کو حلال سے ملا اس کو مبارک، باقی حرام خوری سے اگر محل بنا کر اس پر ہم لکھ رہے ہوں ھذا من فضل ربی، جو الفاظ سلیمان علیہ السلام کے جو قرآن پاک میں نقل کیے گئے، حرام سے کمائی کر کے یہ بلڈنگوں کے اوپر کوئی لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ قرآن پاک کی توہین ہے۔ حرام کا لقمہ وہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اللہ کے رسول کی واضح احادیث موجود ہے۔ لیکن کسی کے بعد حلال کا ہے، ٹھیک ہے، حسد نہ کرے ہم، لیکن انسان ہے، اندر فیلنگز تو آتی ہیں نا۔ تو بہرحال اس سب سے، اس دنیا کی اس چمک دمک میں جو اٹریکشن ہے اور وہ کھینچتی ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا، کس معنی میں؟ ترک دنیا نہیں، دنیا کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں نکل جانا نہیں، رہبانیت والا تصور، اب تو خیر ان کے بھی تصورات بدل رہے ہیں، لیکن وہ نہیں، مگر یہ کہ دنیا میں کھو نہ جائیں، ہماری منزل آخرت ہے۔ اصل ایشو یہ ہے، ادھر رہ کر ادھر کی پریپریشن کر دیں۔ 3 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کا، تو وہ پنکھے کو یا اے سی کو یا فانوس وغیرہ کو دیکھنے میں ٹائم برباد نہیں کرتا اپنا، وہ نظر جھکا کر جو ہے وہ 3 گھنٹے کا پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے، اس کو پتا ہے آگے سارا رزلٹ اس 3 گھنٹے کی اسٹرگل کے اوپر بیسڈ ہے۔ تو مومن کو تو پتا ہے کہ دنیا جگہ دل لگانے کی، یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو محنت کر کے اپنے آپ کو کھپانا ہے تاکہ کل اللہ راضی ہو جائے مجھ سے۔ تو بہرحال یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک صبر کیا ہے؟ حق بیان کرنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا۔ حق یہ بھی ہے کہ کوئی راستہ بلاک کر دے تو بھائی راستہ کھلنا چاہیے، تو یہ بھی ایک حق ہے، بیان کرنا چاہیے۔ حق تلفی ہو رہی ہے، حقوق پامال ہو رہے لوگوں کی، اور لوگوں کو جو ہے وہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، پیٹرول ضائع ہو رہا ہے، مشقت میں ڈال رہے ہیں، مصیبت میں ڈال رہے ہیں، پڑوسی نے پڑوسی کا کوئی نقصان کر دیا یا تکلیف پہنچا دی، تو بھائی جس کا نقصان ہوا اس کا حق ہے نا کہ اس کی حق تلفی کی جائے، تو ہم اس کے لیے کھڑے ہو، یہ بھی حق بات ہے۔ یہاں تک تو سب کو حقوق یاد ہیں، یہ آئینی حق ہمیں یاد ہے، یہ حقوق، یہ ہیومن رائٹس ہمیں یاد ہیں، یہ فلاں کے حق ہمیں یاد ہیں، اور کوئی اللہ کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ حاکم ہے، اس کے بھی حق کے لیے بات ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جب وہ ہوگی تو کڑوا تو لگے گا لوگوں کو، the truth is sour، الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، ریٹیلیشن تو آئے گی۔ اب یہاں بھی صبر کرنا ہے، تو صبر آل انکلوسو ایک صفت ہے پوری زندگی پر محیط۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں
جہاں عباد الرحمن کی بڑی پیاری 10 صفات کا ذکر آتا ہے اور وہ اہل جنت کی گویا کے صفات ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے انعام کے طور پر، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، وہ جنت کے بالا خانے، وہ ملٹی سٹوری بنگلوز ان دا ہیئر آفٹر ان دا پیراڈائز ان دا جنہ، وہ جو بلند و بالا خانے ملیں گے، بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ یہ ساری زندگی مومن کی صبر ہی صبر سے تعمیر ہے۔